اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الشعراء میں مختلف قوموں کی تکذیب کا ذکر۔ ماضی کی مختلف قوموں کی تکذیب اور ان کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ قوم نوح علیہ السلام نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، یعنی رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت قوم نوح المرسلین آیت 105۔ قوم عاد نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ کذبت عاد المرسلین آیت 123۔ قوم سمود نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ کذبت ثمود المرسلین آیت 141۔ قوم لوط نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ کذبت قوم لوط المرسلین آیت 160۔ اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب علیہ السلام نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین آیت 176۔ قریش نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون آیت 6۔ سورۃ الشعراء کا نظم جلی۔ سورۃ الشعراء 10 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ پہلا اور آخری پیراگراف تعارف قرآن اور دلائل ربوبیت پر مشتمل ہے۔ دوسرے میں اللہ تعالیٰ کی عزیزیت اور رحمیت کے عرضی دلائل، تیسرے میں قصہ موسیٰ فرعون کے تاریخی دلائل ہیں، چوتھے میں قصہ ابراہیم علیہ السلام کے، پانچویں میں قصہ حضرت نوح کے، چھٹے میں قوم عاد، ساتویں میں قوم سمود، آٹھویں میں قوم لوط میں اور نویں پیراگراف میں قوم شعیب کی ہلاکت کے تاریخی دلائل ہیں۔ آیات 1 تا 6 پہلا تمہیدی پیراگراف دلائل ربوبیت اور تعارف قرآن پر مشتمل ہے۔ آخری حصہ بھی تعارف قرآن پر مشتمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دردمندی کا ذکر کیا گیا کہ اگر یہ مشرکین ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنی جان کھو دیں گے؟ آیت 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء پر قریش کو دھمکی دی گئی۔ فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون آیت 6۔ آیات 7 تا 9 دوسرا پیراگراف اللہ تعالیٰ کی دو صفات عزیزیت اور رحمیت کے عرضی دلائل پر مشتمل ہے۔ انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ وہ زمین پر غور کرے۔ زمین انسان کو نباتات کے ذریعے طرح طرح کی سبزیاں اور پھل فراہم کرتی ہے اور یہی زمین انسان کی قبر بن جاتی ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ کی صفت عزیزیت اور صفت رحمیت کے دلائل فراہم کر رہی ہے۔ آیات 10 تا 68 تیسرے پیراگراف قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے تاریخی دلائل پر مشتمل ہے۔ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت سے اللہ تعالیٰ کی عزیزیت کا تاریخی ثبوت فراہم کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات سے اللہ تعالیٰ کی رحمیت ثابت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر کہہ دینا کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین آیت 16۔ فرعون نے پوچھا رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ قال فرعون ما رب العالمین آیت 23۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر جاری رکھی لیکن فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ جو رسول تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا وہ تو پاگل مجنون ہے۔ قال انا رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون آیت 27۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو دھمکی دی کہ اگر میرے سوا کسی اور کو الہ بناؤ گے تو میں تمہیں جیل بھیج دوں گا۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لجعلنک من المسجونین آیت 29۔ فرعون نے درباریوں کو اپنی رائے دی کہ یہ ایک بڑا ماہر جادوگر ہے۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم آیت 34۔ یہ تم لوگوں کو اپنے جادو کے زور سے تمہاری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون آیت 35۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے سارے شہروں سے جادوگر بلوائے۔ ایک دن مقرر ہوا، جادوگروں نے انعام کی ضمانت مانگی۔ فرعون نے نہ صرف انعام کی ضمانت دی بلکہ یہ بھی کہا کہ میں دربار میں تمہیں مقرب بنا کر رکھوں گا۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین آیت 42۔ جادوگروں نے فرعون کے اقتدار اور عزت کی قسم کھا کر اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور کہا ہم غالب رہیں گے۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ آیت 44۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا اور ان کے سانپوں کو نکل گیا۔ فرعون کے بلائے ہوئے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وَہارون۔ سبحان اللہ۔ فرعون غضبناک ہوا اور کہنے لگا میری اجازت کے بغیر تم کس طرح ایمان لے آئے ہو؟
قال آمنتم لہ قبل ان اذن لکم کا قائل نہ تھا۔ پھر فرعون نے دھمکی دی کہ تم جادوگروں کی باہمی سازش تھی، تمہارے بڑے جادوگر موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین، اور تم سب کو پھانسی پر لٹکاؤں گا۔ جادوگروں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، آیت 47 تا 50۔ آیات 69 تا 104 چوتھے پیراگراف میں قصہ ابراہیم علیہ السلام بیان کر کے اللہ کی دو صفات عزیزیت اور رحمیت ثابت کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ اور اپنے والد اور اپنی قوم سے مباحثہ کیا اور پوچھا کیا پوجتی ہو مورتیاں؟ سوال کیا کیا یہ مورتیاں کان رکھتی ہیں؟ کیا نفع نقصان کی قدرت رکھتی ہیں؟ آیات 69 تا 73۔ جواب ملا نہیں، لیکن باپ دادا کو اس طرح پایا ہے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، آیت 74۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو اپنا دشمن قرار دیا۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، آیت 77۔ اللہ تعالیٰ کی صفات گنائیں، میرا رب خالق و ہادی ہے، مطعم ہے، ساقی ہے، شافی ہے، شفا دیتا ہے، محیی اور ممیت ہے، اسی سے قیامت کے دن خطاؤں کی معافی کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مجھے حکم عطا کر اور صالحین کے ساتھ ملا دے، بعد والوں میں سچی ناموری عطا کر، جنت کا وارث بنا، میرے والد کو معاف کر دے، وغفر لآبی، وہ گمراہ ہیں، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، آیت 88۔ قیامت کے دن عقیدہ توحید پر یکسو رہنے والا قلب سلیم ہی کام آئے گا۔ الا من آتی اللہ بقلب سلیم، آیت 89۔ اس دن جنت متقین کے قریب ہوگی اور دوزخ غاوین یعنی بہکے ہوئے لوگوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ آیات 105 تا 122 5ویں پیراگراف میں قصہ نوح علیہ السلام بیان کر کے اللہ کی دو صفات عزیزیت اور رحمیت ثابت کی گئی۔ قوم نوح مشرک تھی، 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی، سیاسی طور پر بڑی با اثر تھی۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، آیت 116۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دی، یہ اللہ کی رحمیت تھی۔ فَانْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، آیت 119۔ اور بقیہ تمام کافروں کو غرق کر دیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، آیت 20۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ عزیز ہے، غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ آیات 123 تا 140 چھٹے پیراگراف میں قصہ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی دو صفات عزیزیت اور رحمیت ثابت کی گئی۔ قوم عاد بدعمل تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی یعنی ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، چنانچہ ہلاک کی گئی۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، آیت 139۔ آیات 141 تا 159 7ویں پیراگراف میں قصہ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی دو صفات عزیزیت اور رحمیت ثابت کی گئی۔ سبحان اللہ۔ قوم سمود کے لیڈر مسرفون تھے، اختیارات میں حدود اللہ سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں مفسد لیڈروں کی پیروی سے روکا۔ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی، چنانچہ ہلاک کی گئی۔ آیات 160 تا 175 8ویں پیراگراف میں قصہ قوم لوط بیان کر کے اللہ کی دو صفات عزیزیت اور رحمیت ثابت کی گئی۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے نجات دی، وہ جز بڑھیا بیوی کے، لیکن منذرین یعنی جن لوگوں کو پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا انہیں ہلاک کیا گیا، ان پر بری بارش برسائی گئی۔ آیات 176 تا 191 9ویں پیراگراف میں قصہ قوم شعیب اصحاب الایکہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی دو صفات عزیزیت اور رحمیت ثابت کی گئی۔ قوم شعیب علیہ السلام نے اپنے نبی پر الزام لگایا کہ وہ سحر زدہ سیب زدہ ہیں۔ قالوا انما انت من المسخرین، ان پر اعتراض تھا کہ یہ محض ہماری طرح کے بشر ہیں، رسول نہیں بلکہ جھوٹے ہیں۔
وما انت الا بشر مثلنا وان ظنک لمن الکاذبین استغفر اللہ۔ آیت 186 اس قوم کو بھی ہلاک کیا گیا۔ آیات 192 تا 227 10واں اور آخری پیراگراف اختتامیہ ہے۔ اس میں پہلے پیراگراف کی طرح قرآن کا مزید تعارف، رسول اللہ علیہ وسلم کو ہدایات اور تسلی دی گئی اور قریش مکہ کو پچھلی قوموں کی طرح عذاب کی دھمکی دی گئی۔ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ نمبر 1، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، روح الامین میں اسے لے کر آئے ہیں۔ نزل بہ الروح الامین، آیت 193۔ وہی رب العالمین ہے جو عزیز ہے، جس نے ماضی میں کئی ناشکری قوموں کو ہلاک کیا۔ وہی رب العالمین ہے جو رحیم بھی ہے، اس نے اپنے پیغمبروں اور ان پر ایمان لانے والے شکر گزار بندوں کو بچا لیا۔ نمبر 2، یہ قرآن کوئی شیطانی کلام نہیں ہے۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، آیت 210۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت پر کیسے اتر سکتے ہیں؟ حل ننبئکم علی من تنزل الشیاطین، آیت 121۔ شیاطین تو صرف افاک، جال سازوں اور اسیم بدکار لوگوں پر اترتے ہیں۔ نمبر 3، یہ قرآن شاعری بھی نہیں ہے۔ شاعر لوگ تو ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، آیت 226۔ وسلم جیسی شخصیت شاعر کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ تو منذرن ہیں، یعنی خبردار کرنے والے ہیں، لہٰذا جلد سے جلد ایمان لے آؤ۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خبردار کریں، ایمان لانے والوں پر شفقت کریں اور اللہ ہی پر توکل کریں جو عزیز اور رحیم بھی ہے، آیت 214۔ نمبر 5، ہلاکت اقوام کا ایک اصول بیان کیا گیا۔ منذرون، خبردار کرنے والے۔ رسولوں کی بعثت کے بغیر قومیں ہلاک نہیں کی جاتیں۔ وما اخلقنا من قریۃ الا لہا منذرون، آیت 208۔ منذرین یعنی ڈرانے والے۔ رسولوں کی بعثت کے بغیر ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی۔ نمبر 6، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید دعا اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ دعا میں شرک کرنے والے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، آیت 213۔ مرکزی مضمون، تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ عرضی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں اللہ کو عزیز اور رحیم تسلیم کر کے لوگوں کو قرآن کی دعوت جزا و سزا پر ایمان لانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کو خود بھی سنیں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ آمین۔